اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمنون کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 115 سے لے کر آیت نمبر 118 تک۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ پس کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، پس بہت برتر ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے، لا برہان لہ بہ، جس کے حق میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک منکروں کو کامیابی نہیں ملے گی۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہہ دیجئے کہ میرے رب مجھے بخش دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے، آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔ اب اس کی جو تفسیر ہے وہ تو انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا، لیکن ایک بہت اہم اس کی فضیلت ہے اس آیت کی، وہ سن لیجئے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک بیمار شخص جسے کوئی جن ستا رہا تھا، جنات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ آیت پڑھ کر اس کے کان میں دم کیا، وہ اچھا ہو گیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ میں نے یہ آیت پڑھی تھی، افحسبتم سے آخر تک۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ آیتیں اس کے کان میں پڑھ کر اسے جلا دیا۔ اللہ کی قسم، ان آیتوں کو اگر کوئی با ایمان شخص بالیقین کسی پہاڑ پر بھی پڑھے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ ابو نعیم نے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا اور فرمایا کہ ہم صبح شام مذکورہ آیتیں تلاوت فرماتے رہیں، تو ہم نے برابر اس کی تلاوت دونوں وقت جاری رکھی۔ الحمدللہ ہم سلامتی اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے۔ یہ میری کتاب مومن کا ہتھیار، صبح کے اذکار، صفحہ نمبر 418 پر، سارے حوالے اوپر کے دیکھ لیے جائیں۔ بکھرے موتی جلد 1 صفحہ 150 پر سارے حوالے دیکھ لیے جائیں، اور تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 474 پر بھی سارے حوالے دیکھ لیے جائیں۔ باقی لفظوں کے جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ ریاض التفسیر بھی دیکھ لی جائے۔ اللہ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخری آیت پڑھوائی گئی ہے آسمانوں سے، ہمیں بھی اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر لائن کی خوشیاں نصیب کرے اور ہر لائن کی ٹینشن اور پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔